السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے شمسی سال کا آغاز کس طرح کیا جائے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ کچھ ہمارے علم میں ہیں اور بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود لاتعداد چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ فقط اس کائنات کی بات ہے، نہ جانے اس نے کتنے جہان پیدا فرمائے اور وہی جانتا ہے ہر جہان میں کیا کیا موجود ہے۔ جہان کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 80,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 18,000 عالم ہیں۔ تیسرا قول جو کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہی صحیح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے عالموں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نظام کائنات میں بڑی بڑی چیزوں کو پیدا فرما کر انسان کے کام میں لگا دیا ہے، جو ان کی بنسبت ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ سورج، چاند، ہوا، پانی، دریا، نہریں، سمندر وغیرہ، سب سے انسان مختلف فوائد حاصل کرتا رہتا ہے۔ سورج اور چاند کے ڈیر و منافع میں سے یہ بھی ہے کہ دن کے وقت سورج اور رات کے وقت چاند روشنی فراہم کرتا ہے، نیز ان کے ذریعے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی تعداد اور ان کا حساب بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو چمکتا بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں اور دنوں اور لمحات کا حساب جان لو۔ پھر فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کے ساتھ ہی اپنی قدرت و وحدانیت پر دلالت کے لیے اور سزا و جزا کے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ یہ سورہ یونس میں ہے۔ شرعی احکام میں چاند کے حساب والے مہینے اور سال کا اعتبار ہے۔ شرعی احکام میں چاند کے حساب والے مہینے اور سال کا اعتبار ہے۔ قمری سال کا آغاز 1 محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیاوی معاملات بھی اس حساب یا اسی حساب کو ترجیح دیں، یعنی چاند والے مہینے کو ترجیح دیں۔ تاہم اس وقت دنیا بھر میں زیادہ تر سورج کے حساب والے مہینے اور سال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے اور زندگی رہی تو کل یعنی اتوار والے دن کو نئے شمسی سال 2023 کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جب کسی نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو عقل مند لوگ کچھ اہداف اور مقاصد مقرر کرتے ہیں کہ اس مرحلے میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کریں گے اور کب کریں گے اور کیسے کریں گے۔ ظاہر ہے نیا سال زندگی کا ایک نیا مرحلہ ہے
چنانچہ ہم اس سے متعلق کچھ اہداف اور ان کے حصول کا طریقہ کار متعین کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک چیز کا تعین کیا جاتا ہے کہ اچھا آغاز ہو اور اس کا اختتام بھی اچھا ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اور اختتام اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آغاز اچھا ہوگا تو اچھے نتیجے کی امید قائم کی جا سکتی ہے، اور اختتام سے نتیجے کا فیصلہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دین متین نے بھی اچھے آغاز اور اختتام کو اہمیت دی ہے۔ انسان کا پہلا کلام کیا ہونا چاہیے؟ شریعت مطہرہ نے انسانی گفتگو کا آغاز عمدہ بنانے کے لیے حکم دیا ہے کہ بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کا نام سکھاؤ یا پہلا کلمہ اسے سکھایا جائے۔ صرف بچے کے کلام کا آغاز ہی نہیں بلکہ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے کرنے کی تربیت کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس اہم کلام یا کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ یعنی ہر اچھے کام اور کلام کو بابرکت بنانے کے لیے اس کا آغاز ذکر الہی سے کرنا ہوگا۔ اگر ذکر الہی سے وہ کام کا آغاز کر دے آدمی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان کا آخری کلام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الہ الا اللہ۔ تم میں سے جس کی وفات کا وقت قریب ہو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو یا اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں، جس شخص کی وفات کا وقت قریب ہو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے۔ البتہ اسے کہا نہ جائے، صرف خاموشی کے ساتھ اسے کہا نہ جائے بلکہ اس کے سامنے کلمے کا ذکر اتنی آواز سے کریں تاکہ اس کے کانوں میں آواز پڑ جائے۔ پھر جب وہ کلمہ شریف پڑھ لے تو خاموشی اختیار کر لی جائے۔ یوں دنیا سے جاتے ہوئے اس خوش نصیب کا آخری کلام کلمہ شریف ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سال نو کی آمد۔ اس وقت 2022 کا اختتام قریب ہے اور 2023 شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے شمسی سال کی آمد پر کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہوا ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ گزشتہ سال کا اختتام بھی رب تعالیٰ کے ذکر پر ہو اور نئے سال کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہو، تاکہ گزشتہ سالوں جتنے بھی ایام ہیں ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق ہمیں مل سکے اور نئے سال کی برکتیں ہمیں میسر آ سکیں۔ یاد خدا از زبان سے بھی ہونی چاہیے اور عملی طور پر بھی۔ عملی طور پر خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اب سال نو کا اچھا آغاز کس طرح کیا جائے؟ نبی رحمت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک زمانوں میں نئے سال کی آمد پر تقریبات کے انعقاد کا کوئی تصور نہ تھا، نہ ہی بزرگان دین اس موقع پر کسی جشن کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ قمری حساب کے مطابق اپنے معمولات سر انجام دیتے تھے اور نیا چاند طلوع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس سے دعائیں اور التجائیں کیا کرتے تھے۔ نئے دن کی دعا صرف نئے ماہ کے آغاز پر ہی نہیں بلکہ ہر نئے دن کی ابتدا پر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور اس سے دعائیں کرنا سنت نبوی ہے۔ احادیث طیبہ سے
مختلف دعائیں اور کلمات حمد و ثنا مذکور ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی محترمہ کو یہ کلمات سکھائے: سبحان اللہ وبحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، قوت و طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اسے ہر چیز کی مکمل تفصیل معلوم ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحُ۔ جس نے یہ کلمات صبح کے وقت کہہ لیے اور وہ شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو یہ کلمات کہہ لے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی رہے گی۔ دعا سے تربیت، ان حسین کلمات سے، ہر عیب و نقص سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا بھی ذکر ہے اور اس کی حمد بھی ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین کی تربیت بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ یقین ہی سب کچھ ہے۔ بزرگان دین کا یقین پختہ تھا تو دنیا ان کے قدموں میں تھی، اور ہماری بے یقینی ہمیں لے ڈوبی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر پختہ یقین کی شدید ضرورت ہے۔ یقین پختہ ہو گیا تو شریعت پر عمل کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ مسلم حکمرانوں کو یقین ہو کہ عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اسلام کی خاطر کفار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یقین مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے تو سود کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے والا یقین کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے اور اس کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تاجر کو یقین ہو کہ دھوکہ دینے سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑے پر اکتفا کر لے گا مگر کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ نئے سال کی دعا کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ دعا سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یعنی اے اللہ اس مہینے اور سال کو یوں داخل فرما کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی امن و سلامتی عطا ہو اور باطنی طور پر بھی ہمارا ظاہر بھی تیرا فرمان بردار ہو اور باطن بھی نور ایمان سے منور ہو۔ اس مہینے اور اس سال میں ہمیں رحمان کی رضا نصیب ہو اور شیطان سے پناہ مل جائے۔ سال نو کا آغاز خرافات سے اجتناب کی صورت میں کیا جائے۔ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی نیو ایئر نائٹ پر شراب نوشی، ناچ گانے کے پروگرامز، فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کو تنگ کرنا یا لوگوں کا سکون برباد کرنا، ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ سب امور عام ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان تمام کاموں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اگر سال کا آغاز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے ہو تو اس میں خیر و برکت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ گانے کی مذمت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا: الغناء ينبت النفاق فی القلب، یعنی گانے کی محبت اور اسے سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین کو راگ سے بچانا۔ وہ منظر ذہن میں لائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ سفر کر رہا تھا
اور ساتھ مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ اور ایک صحابی رسول حضرت ابو ماریہ انجشہ اپنی خوبصورت آواز میں اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے اونٹوں کا راگ کہنے لگے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رؤیدک یا انشا یا انجشہ لا تکسر القواریر، انجشہ ٹھہرو، شیشیاں مت توڑو۔ یعنی سفر میں عورتیں بھی ساتھ ہیں، ان کے دل نازک شیشیوں کی طرح کمزور ہیں، اونٹوں کا راگ سن کر کہیں ان کے دل میں کوئی دوسرا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والی خواتین کے سامنے راگ کہنے سے منع فرما دیا۔ یہ اس بات کی تربیت تھی کہ دل کی حفاظت کے لیے کانوں کو پاکیزہ بنانا بہت ضروری ہے۔ لعنتی آوازیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبہ، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجا یعنی گانا اور مصیبت کے وقت چلانا یعنی نوحہ کرنا۔ شرابی پر لعنت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب سے متعلق 10 قسم کے افراد پر لعنت فرمائی، اسے بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت لینے والا، اسے خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جائے، یعنی تمام پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی شراب سے متعلق جو شخص بھی غلط کردار ادا کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ہم لوگ نئے سال کی آمد پر زبان سے مبارکباد تو کہتے ہیں، یعنی برکت کی دعا دیتے ہیں، جبکہ کام وہ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ضمیر سے پوچھئے، کیا اس طرح برکت حاصل ہوگی؟ کبھی بھی اس طرح سے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ نیا سال جنوری سے یا محرم سے؟ عالمی سطح پر سالوں اور مہینوں کا حساب لگانے کے مختلف طریقے رائج ہیں، شمسی، قمری، بکرمی وغیرہ۔ شمسی تقویم میں سال اور مہینوں کا حساب سورج کی چال سے لگایا جاتا ہے۔ اس تقویم کے مطابق ہر رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جنوری، فروری وغیرہ مہینے اس تقویم کے مطابق ہیں۔ سالوں اور مہینوں کے حساب کا ایک طریقہ قمری تقویم بھی ہے۔ اس تقویم میں سال اور مہینوں کا حساب چاند کی چال سے لگایا جاتا ہے۔ چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر کے دوبارہ کبھی 29 دن بعد نظر آتا ہے اور کبھی 30 دن بعد۔ اسی حساب سے مہینہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اسی تقویم کے مطابق ہر روز سورج غروب ہونے اور چاند کے طلوع ہونے سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ محرم، صفر وغیرہ مہینے اسی تقویم کے مطابق ہیں۔ 17 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ریاست مدینہ کی زمینی سرحدیں وسیع تر ہوئیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ریکارڈ کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لیے کسی کیلنڈر کو رواج دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی مشاورت سے طے پایا کہ مدینہ منورہ کی طرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت والے سال سے آغاز کرتے ہوئے سال کا شمار کیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاری کردہ کیلنڈر کے مطابق اس وقت 1444 ہجری رواں دواں ہے۔ شمسی سال یا قمری؟ ویسے تو سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، مگر شریعت مطہرہ نے اکثر دینی احکام کی بنیاد قمری حساب پر رکھی ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزے، خواتین کی عدت وغیرہ احکام جتنے بھی ہیں یہ قمری تقویم کے مطابق ہی سر انجام پاتے ہیں۔ یاد رہے، دنیاوی معاملات کا نظام الاوقات شمسی حساب کے مطابق بنانا گناہ نہیں، البتہ قمری حساب کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینی معاملات میں قمری حساب لازم ہے، وہ شمسی حساب سے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ شرعی حساب والے سال کا آغاز جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے ہوتا ہے۔
ہر شخص کو معلوم ہے کہ تجارت کی بنیاد سرمایہ پر ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سرمایہ نہ ہو تو وہ نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے لمحات انسان کے لیے سرمایہ ہیں۔ اس وقت جو لمحات میسر ہیں یہی سب کچھ ہے۔ جو گزر چکے ہیں وہ تو ماضی ہو گئے، اور آنے والے لمحات کا علم نہیں کہ کتنے باقی ہیں۔ ان لمحات کی قدر کرنے والے دونوں جہان میں کامیاب ٹھہرتے ہیں اور ٹھہریں گے، اور انہیں ضائع کرنے والے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں پاتے۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے جن بزرگوں نے وقت کی قدر کی ہے، دنیا کے سامنے انہوں نے بڑی مثالیں قائم کی ہیں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہی دیکھ لیجئے۔ امت مسلمہ کے لیے آپ نے ضیاء القرآن، ضیاء النبی اور سنت خیر الانام جیسی عظیم کتابیں جو ہے وہ امت کو پیش کی ہیں کہ امت انہیں پڑھ پڑھ کر گمراہ راہوں سے بچتی رہے اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ طے کرتی رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے وقت کی قدر کرتے ہوئے انہیں اپنے لمحات کو درست راستے میں، درست سمت کی طرف جو ہے اپنے ان وقت کو، اپنے ان لمحات کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کے لیے 2023 کو مبارک اور مسعود فرمائے۔ امت کو دینی تقاضے سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اسلام اور اسلامی تہذیب پر فخر کرنے والا بنائے۔ مالک کریم ملک پاکستان کو ہر قسم کے نقصانوں سے نجات عطا فرمائے، اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔